میں نے سبری سنی اور واقعات اگر سچے ہوں اور جگ بیتی کا حصہ کم ہو، ہڈ بیتی کا حصہ زیادہ ہو، ہڈ بیتی کہتے ہیں جو آپ کی اپنی ذات پر بیتی ہو، تو وہ سناتے ہوئے یا اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے خام خواہ ایک تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نظام قدرتی یہ ہے کہ سچائی میں یا ایک وہ بات جو اوریجنل ہے اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اس کا اپنا ایک فلیور ہے، بالکل اسی طرح جیسے پھول اگر کاغذ میں آپ نے بڑی پرفیکشن کے ساتھ بھی بنائے ہوں تو بہرحال اس کی خوشنمائی ہوتی ہے، وہ اٹریکٹ بھی کرتا ہے، فوٹو سیشن ہو رہا ہو تو اس میں لگا دیے جائیں تو وہ کام بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جو اوریجنل پھول ہے یا اوریجنل پودا ہے یا اوریجنل گرینری ہے اس کی بات اور ہے، اس کی ایک خوشبو ہے، اس کے ساتھ ایک آپ کا روح کا تعلق بن جاتا ہے۔ واقعات کا بھی تقریباً یہی سلسلہ ہے۔ پچھلی دفعہ والا جب میں نے وہ اپنے دوست میر مشرف علی تالپور کے حوالے سے بات کی تو ایک صاحب نے کمنٹ میں لکھا کہ یونیورسٹی میں تو ہم بھی تھے، بالکنی میں ہم بھی کھڑے ہوتے تھے اور یہ اور وہ، اور لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ خیر ان کا ٹرائیبیوٹ دینے کا انداز تھا یا کیا، مگر مجھے ان کے اس کمنٹ پہ ایک شعر یاد آیا تھا کہ ہمارے چہرے دم صبح دیکھتے آ کر، ہمارے چہرے دم صبح دیکھتے آ کر کہ ہم نے رات نہیں زندگی گزاری ہے۔ اور شعراء میں کیفیات ایک تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہیں اور مختلف رنگ میں بیان ہوتے ہیں۔ عبید اللہ علیم صاحب نے اسی کیفیت کو اس طرح بیان کیا کہ تھی ایک زندگی کے برابر وہ ایک رات، ہم نے اسے بسر کیا اور تا سحر کیا۔ اور وہ تو خیر وہ مشہور نظم جلسہ سرانہ پہ ثاقب زیروی صاحب کی اکثر جو ربوہ کے جلسوں کے شرکاء ہیں اور اس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو یاد ہی ہوگی کہ وہ جو گرد سی تھی جمی ہوئی وہ جبیں سے ہم نے اتار دی، شب غم اگرچہ طویل تھی شب غم بھی ہنس کے گزار دی۔ یہ سلسلہ جن کے ساتھ چلتا ہے، زندہ لوگ ہوں، زندہ کیفیات ہوں، اور آگے کہیں جانا ہو، کوئی پہنچنے کے لیے کوئی منزل ہو اور رہنمائی کے لیے کوئی صاحب بصیرت ہوں ساتھ میں، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ سے ہاتھ لگا کے محسوس کرنے والا دھڑکتا ہوا جیتا جاگتا تعلق ہو، تو نہ ماضی مرتا ہے، نہ مستقبل کھوٹا ہوتا ہے، نہ حال بے ذائقہ ہوتا ہے۔ ایک اور دوست ہمارے جب نمل یونیورسٹی میں نے پہلا سیمیسٹر 2 دفعہ ریپیٹ کیا، اس سے آپ ہماری نالائکی پر محمول کر لیں یا جو بھی معنی رکھیں، لیکن ہر کوئی جس نے ریپیٹیشن کی ہوتی ہے اس کی مجبوریاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں تو کوئی نمایاں اور بڑے اے گریڈز والے اسٹوڈنٹ ہونے کا کبھی بھی شرف حاصل نہیں رہا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جب پہلی دفعہ ہم تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے جو پاکستان ایئر فورس میں ویسے ملازم تھے اور ایوننگ کلاسز میں وہ بھی نمل یونیورسٹی آیا کرتے تھے، ماسٹرز وہ بھی کر رہے تھے، ہم بھی ان کے کلاس فیلو بن گئے، دوستی ہو گئی۔ پٹھان تھے اور بڑے تھے کیا ہیں، اور بڑے صاف ستھرے کلیئر کٹ قسم کا جو مائنڈ ہوتا ہے کہ جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آ گئی۔ تو ابتدائی پہلے سیمیسٹر میں ہی جیفری چوسر کا ٹاپک چل رہا تھا، ہمارے ٹیچر بھی یاسر عرفات صاحب بھی ایسے ہی کھلے ذہن کے اور کشادہ دلی والے تھے، تو انہوں نے تاریخی حوالے سے ہمیں ظاہر ہے کہ وہ انگریزی پوئٹری کا ابتدائی شاعر تھا اور انگریزی کے شاعری کے کلاسکس میں آتا ہے، تو اس کے بارے میں پڑھا رہے تھے۔ اتفاقاً جب اسائنمنٹ دینے کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ سر یہ تو عیسائیت کی 13ویں صدی کے یعنی 14ویں صدی کا شاعر لگ رہا ہے مجھے جیفری چوسر۔ اگر کہتے ہیں ہاں عیسوی لحاظ سے تو یہی بنتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ جو مسئلے عیسائیت کی 14ویں صدی کو عیسوی سن کے حساب سے تھے
وہی مسئلے اس وقت اسلام کی 14ویں صدی میں ہماری ملائیت کو لاحق ہیں۔ تو جس طرح جیفری چوسر نے اس وقت کے چرچ اور اس وقت کے کلرجی کے کو ایکسپوز کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے، تو اسی طرح ہمارے ہاں فارسی میں حافظ نے اور اردو میں جو ہمارے شعراء ہیں فیض تک آتے آتے سب نے کھل کے کہا ہے کہ نہیں بھائی آپ کو ہم سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ جو ایک پیرلل ڈرا ہو سکتا ہے اسلام کی 14ویں صدی اور عیسائیت کی 14ویں صدی کے حوالے سے۔ تو یہ ٹیچر کو ایک نئی ڈائمنشن لگی، انہوں نے اس پہ زیادہ گفتگو کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ مجھے جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو قادیانی نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جب میری ان دوست سے ابھی کچھ 2-3 دن پہلے بات ہوئی تو انہوں نے پھر وہیں سے سرا گفتگو کا شروع کیا کہ ہمیں یونیورسٹی میں آپ کا اس طرح سٹینڈ لینا یاد ہے ابھی تک، اور میں نے تو خیر کیا سٹینڈ لینا تھا، جو بات آتی تھی وہ کر دی تھی اور بھری کلاس میں ہو گئی تھی۔ تو اس میں ہمارا ایک رواج بنتا جا رہا تھا، بعض لوگ اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں، بعض اس کے بہاؤ میں چلے جاتے ہیں۔ تو 3-4 کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ہماری لٹریچر کی کلاس ہے، اس میں قادیانیت اور مرزائیت کی بات نہیں چلے گی۔ تو ٹیچر حوصلے والے تھے، انہوں نے کہا آرام سے بیٹھیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ بندہ پیرلل ڈرا کر کے دے رہا ہے، اور اس پیرلل میں ہسٹوریکلی مجھے کوئی جھول نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس کو ایکیڈیمیکلی کاؤنٹر نہیں کر سکتے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ کلاس میں یہ چلے گا اور کلاس میں یہ نہیں چلے گا؟ کلاس کا ٹیچر میں ہوں، سبجیکٹ میں نے پڑھانا ہے، اور اس میں یونیورسٹی لیول پہ اوپن ڈسکشن کے لیے، فوڈ فار تھاٹ کے لیے، فلور اوپن کرنے کے لیے پریروگیٹو میرا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ نہیں پسند ہے تو اٹھ کے کلاس سے باہر چلے جائیں۔ چھوٹے دائرے میں اب وہ 60 65 70 کی کلاس تو تھی۔ اس طرح کی گفتگو ہو جانے کے نتیجے میں ان میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی احمدی نہیں ہو گئے تھے کہ جی وہ چونکہ گفتگو ہوتی رہی تھی لہٰذا اگلے دن انہوں نے بیعت کر لی تھی اور اپنا دین چھوڑ دیا تھا جو بھی ان کا تھا۔ لیکن وہ کلاس، وہ ٹیچر، وہ طبقات اور وہ اس زمانے کا دوست وہ آج بھی یاد ہیں، اپنے اپنے عقائد پر ہیں۔ مطلب اس کے جو بھی سنی العقیدہ ہے یا اس میں سے آگے فردر ان کی کیا کلاسیفیکیشن ہے مجھے نہیں پتہ، نہ ہی پوچھنے کی کبھی نوبت آئی۔ اتنا کافی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں احمدی ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ احمدی نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ باقی نفرت مجھے اس سے نہیں ہے، اس کے لیے بغض میرے دل میں نہیں ہے، اور فار دیٹ میٹر اس کے دل میں بھی میرے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔